مقالہ نمبر 31 محبت اور نفرت کی کسوٹی۔ حضرت محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم کسی آدمی کے بارے میں اپنے دل میں محبت یا نفرت کے جذبات پاؤ تو اس کے اعمال کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھو۔ اگر اس کا کردار و عمل کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو تو خدا اور رسول خدا کی موافقت پر خوش ہوتے ہوئے اس کے ساتھ بغض رکھو، اور اگر اس کا عمل کتاب و سنت کے مطابق ہے اور تم اس سے بغض کے جذبات رکھتے ہو تو تم ہوائے نفس کے غلام ہو اور اپنی نفسانی خواہشات کی ایما پر اسے دشمنی سمجھے بیٹھے ہو۔ تمہارا یہ فعل ظالمانہ ہے اور تم خدا اور رسول کے فرامین کی مخالفت اور نافرمانی کر رہے ہو۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے اس فعل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو اور خدا سے خود اس کے دوستوں، اس سے محبت رکھنے والوں اور اس کے برگزیدہ اور صالح بندوں کی محبت کی توفیق طلب کرو۔ اور جس شخص سے تم بغض رکھے ہوئے ہو اس سے خدا کی طرح تم بھی محبت کرنا شروع کر دو۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس سے تمہارا رابطہ محبت کے جذبات کا ہے، اگر اس کے اعمال خدا اور رسول کے احکام کے مطابق ہوں تو اس سے تمہارا محبت کرنا درست ہے، اور اگر اس کے اعمال و افعال کتاب و سنت کے خلاف ہیں تو تم بھی اس کے دشمن ہو جاؤ تاکہ ہوائے نفس کی بنا پر محبت و نفرت کرنے والے نہ بنو۔ تمہیں تو اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، خواہشات کی پیروی نہ کرو، وہ تو خدا کے راستے سے گمراہ کر دیتی ہے۔ مقالہ نمبر 32 کسی اور سے محبت غیرت خداوندی کو چیلنج ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اپنی محبت کی ناپائیداری کی شکایت کرتے ہو کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ شخص یا کہیں غائب ہو جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے اور ہمارے مابین کوئی اور چیز حائل ہو جاتی ہے یا کسی طرح آپس میں دشمنی ہو جاتی ہے، مال سے محبت ہو تو یا خرچ ہو کر ختم ہو جاتا ہے یا ویسے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اس پر تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم خدا کے محبوب ہو، تمہیں اس کی نعمتیں دی گئی ہیں، کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ تعالی غیور ہے اور اس نے تمہیں صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تم ما سوا اللہ کے ہو جانے کا ارادہ کرتے ہو؟ کیا تم نے اس کا یہ فرمان نہیں سنا، جو خدا کو محبوب رکھتے ہیں وہ بھی انہی سے محبت کرتا ہے؟ مزید فرمایا، ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ پھر کیا تم نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی؟ کسی بندے کو جس وقت خدا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے ابتلا و آزمائش میں ڈال دیتا ہے، ایسے میں اگر وہ صبر سے کام لے تو خدا اسے حفاظت سے رکھ لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے استفسار کیا، یا رسول اللہ، محفوظ کر لینے کا کیا مطلب ہے؟ آقا نے فرمایا، اللہ نہ تو اس کا مال چھوڑتا ہے نہ اولاد، کیونکہ اگر وہ مال و اولاد کی محبت میں پھنس جائے تو خدا کی محبت کم ہو جاتی ہے اور محبت خدا اور غیر خدا کے مابین مشترک حیثیت اختیار کر لیتی ہے، اور چونکہ خدا تعالی غیور بھی ہے اور ہر شے پر غالب بھی، اس لیے وہ اپنے شریک کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے
کہ بندے کے دل سے ہر غیر کی محبت زائل ہو جائے اور صرف خدا ہی کی محبت قائم رہے، اور خداوند تبارک و تعالی کا یہ فرمان اس کے حق میں ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ ان سے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب بندے کا دل تمام شریکوں اور ہمسروں سے، اہل و عیال، مال، خواہشات و شہوت، حکومت، ولایت و کرامت، منازل و مقامات، جنات، درجات اور خواہش قرب سب کچھ سے پاک ہو جائے تو اس میں کوئی ارادہ، کوئی آرزو باقی نہیں رہتی، اور یہ پاکیزہ قلب اس سوراخ والے برتن کی طرح ہو جاتا ہے جس میں بہنے والے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، اس لیے کہ وہ دل بھی فعل الہی کی وجہ سے شکستہ ہو جاتا ہے، اور جو ہی اس میں کوئی ارادہ، طلب یا تمنا پیدا ہو جاتا ہے، خدا تعالی کی غیرت اور اس کا فعل اسے کاٹ پیٹ کر پھینک دیتا ہے، اور اس دل کو عظمت و جبروت اور ہیبت کے پردوں سے ڈھانپ لیا جاتا ہے، سطوت و کبریائی کی خندقیں کھود کر ماں سوا اللہ کے اثر محبت سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ پھر کسی چیز کا ارادہ دل میں پیدا نہیں ہوتا، اور اہل و عیال، مال، اصحاب، حکم و علم اور عبادت میں سے کوئی چیز بھی تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ تمام اشیاء دل سے باہر رہتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے پاس موجود ایسی کسی چیز سے غیرت نہیں کرتا، بلکہ یہی اشیاء اللہ کی طرف سے بندے کے لیے لطف و کرامت، نعمت و رزق اور منفعت کا واسطہ بن جاتی ہیں، اور اس طرح خدا کا برگزیدہ بن گیا تو اس کے پاس آنے والے بھی رحمت و رافت کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور ان کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ اللہ کا محبوب بندہ اپنے پاس آنے والے کے لیے دنیا و آخرت میں محافظ و شفیع بن جاتا ہے۔ مقالہ نمبر 33، لوگوں کی قسمیں اور ان کا مرتبہ۔ فرماتے ہیں لوگ چار طرح کے ہیں، ایک وہ جن کے پاس نہ زبان ہوتی ہے نہ دل، ایسے عامی، غافل، حقیر اور ذلیل اشخاص خدا کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتے، ان میں کسی قسم کی بھلائی نہیں ہوتی، وہ تو بھوسے کی طرح ہوتے ہیں جس کی کچھ قیمت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر خدا تعالی انہیں اپنی رحمت میں لے کر ان کے دلوں کو ایمان کی ہدایت سے منور کر دے، اور وہ خدا تعالی کی اطاعت میں اپنے اعضاء و جوارح سے کام لینا شروع کر دیں تو بات دوسری ہے، لیکن ایسے آدمیوں سے ملنے جلنے اور ان سے تعلقات پیدا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خدا کے عذاب اور غضب کے مستحق ہوتے ہیں اور جہنم کے قابل ہیں۔ خدا تعالی ہمیں ایسوں سے پناہ میں رکھے۔ لیکن اگر تم نیکی کی تعلیم دے کر ہدایت اور دین کی دعوت کے ذریعے لوگوں کو اطاعت الہی کی ترغیب دینے کا شغل اختیار کیے ہو تو بے شک ایسے لوگوں تک دعوت پہنچاؤ، انہیں اطاعت الہی کی دعوت دو، گناہوں سے ڈراؤ، اس طرح گویا تم جہاد کرنے والے ہوگے، اور تم ان میں سے ہوگے جنہیں انبیاء و رسل کی طرح ثواب عطا ہوگا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر تمہاری وجہ سے خدا تعالی کسی کو ہدایت دے تو تمہارا یہ عمل ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے۔
دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس زبان ہے دل نہیں، ان کی باتیں تو حکمت و نصیحت سے بھرپور ہوتی ہے مگر وہ خود ان پر عمل نہیں کرتے، جن کی وجہ سے لوگ خدا کی طرف رجوع کریں۔ وہ دوسروں کو تو خدا کی طرف بلاتے ہیں لیکن خود بھاگتے ہیں، دوسروں کے عیبوں کا ذکر کر کے انہیں برا گردانتے ہیں مگر خود وہی کام کرتے ہیں، ریا کے ذریعے لوگوں پر اپنی پارسائی کا رعب جماتے ہیں اور خود معصیت کو شعار کر کے خدا سے گویا لڑتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی مثال اس بھیڑیے کی سی ہے جسے انسانی لباس میں ملبوس کر دیا گیا ہو۔ یہ ایسے افراد ہیں جنہیں حضور رسول انعام علیہ السلام نے فرمایا ہے، میرے نزدیک میری امت کے لیے سب سے زیادہ ڈر کی چیز بے عمل علماء ہیں۔ ہم ایسے منافقین سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ چنانچہ چاہیے کہ ایسے آدمیوں سے دور رہو تاکہ وہ اپنی طاقت زبان سے تمہیں قریب نہ کر لیں اور تم ان کے گناہوں کی آگ میں جل جاؤ اور ان کے خبث باطن کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ۔ تیسری قسم کے اشخاص وہ ہیں جو اخلاص بھرا دل تو رکھتے ہیں لیکن زبان نہیں رکھتے۔ یہی لوگ دراصل اہل ایمان ہیں۔ خدا تعالی ایسوں کو مخلوق سے چھپا کر رکھتا ہے اور انہیں نفس کے عیوب کو دیکھنے کے لیے نور بصیرت عطا کرتا ہے اور ان کے دلوں کو منور کر کے اس حقیقت سے آگاہ کر دیتا ہے کہ لوگوں سے ملنے اور بولنے میں کیا خرابیاں ہیں، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ خاموشی اور عزلت نشینی ہی میں عافیت اور سلامتی ہے۔ خود رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے، جو خاموش رہا اس نے خلاصی پالی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبادت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے خاموشی ہی میں ہیں۔ چنانچہ حفاظت اور سلامتی انہی کے لیے ہے جن کی پردہ پوشی خدا تعالی نے کر دی ہے، وہی اہل دانش ہیں اور بارگاہ الہی میں باریابی کی عظمت کے حامل ہیں۔ تمام بھلائیاں اور نعمتیں انہی کے لیے ہیں، اس لیے تم بھی ایسوں کی قربت سے مستفید ہو، ان سے تعلقات بڑھاؤ، انہی کے قریب بیٹھو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے انہیں نفع پہنچاؤ۔ اس طرح تم اللہ تعالی کے برگزیدہ اور محبوب بندوں میں شامل کر لیے جاؤ گے اور ایسوں کی ہم نشینی سے انشاءاللہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ لوگوں کی چوتھی قسم وہ ہے جنہیں عالم ملکوت میں عزت اور بزرگی کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، دوسروں کو اس کی تعلیم دی، اس کو عالم ملکوت میں عزت و عظمت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ آیات خداوندی کو جانتے ہیں، انہیں خدائی اسرار و رموز اور علوم کا امین بنا دیا گیا ہے۔ اللہ نے ایسے بھید ان پر کھول دیے ہیں جو دوسروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالی نے انہیں برگزیدہ اور مقبول بنا لیا، انہیں اپنی جانب متوجہ کر کے ہدایت دی اور عظمت عطا فرما دی اور ان کے سینوں کو کھول دیا تاکہ اسرار و علوم کو قبول کر لیں اور انہیں علم و دانش ودیت کر کے بندوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے اور برائی سے ڈرانے والا اور ہادی و شفیع بنا کر اور تصدیق کرنے والے کی حیثیت دے کر انبیاء و رسل علیہم السلام کا جانشین اور خلیفہ بنا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو انسانیت کا جوہر خاص ہیں اور وہ نبوت کے بعد سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔
تمہیں چاہیے کہ کبھی ایسے اشخاص کی مخالفت نہ کرو، ان سے نفرت کرنے اور کنارہ کشی اختیار کرنے سے اجتناب کرو، اور ان کی دشمنی اور حکم عدولی سے بچو، ان کی نصیحتوں پر عمل کرو، اس لیے کہ سلامتی انہی کی باتوں میں ہے، اور ان سے دور رہنے اور نفرت کرنے میں گمراہی اور ہلاکت ہے۔ پس اللہ تعالی جسے ہدایت دے اور اپنی توفیق اور مدد سے صراط مستقیم پر چلا دے۔ انسانوں کی 4 قسمیں تمہارے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو اپنے آپ میں غور کرو، اگر تم احتراز و اجتناب کی صلاحیت رکھتے ہو تو اپنے حال پر رحم کھاؤ اور اپنے آپ کو بچا لو۔ خدا کرے جن کاموں سے وہ دنیا و آخرت میں راضی ہوتا اور پسند کرتا ہے، ہمیں وہی کام کرنے کی ہدایت نصیب ہو۔ مقالہ نمبر 34، فعل خداوندی پر ناراض نہ ہونے کی تاکید۔ فرماتے ہیں تمہیں یہ نہیں چاہیے کہ تم اپنے پروردگار سے ناخوش ہو کر اس پر اتہام تراشی کرو یا اس پر اعتراض کر کے رزق دینے، مالدار ہونے اور ابتلا اور آزمائش کے سلسلے میں اس کی طرف ظلم کی نسبت کرو، اس لیے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے اور ہر مصیبت کی انتہا ہوتی ہے اور اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ نہ مصیبتوں کا وقت تبدیل ہو سکتا ہے، نہ تکلیف راحت میں بدل سکتی ہے، اور نہ اسرت ثروت بن سکتی ہے۔ اس لیے باادب اور خاموش رہتے ہوئے صبر سے کام لو اور پروردگار کی رضا و موافقت چاہو، اور اس کے کاموں پر ناراضی یا بہتان و اتہام تراشنے سے توبہ کرو، کیونکہ ایک دوسرے سے انتقام لینا اور بغیر قصور اور گناہ کے کسی کے خلاف کچھ کرنا بندوں کا کام ہے، خدا کا نہیں۔ خداوند تعالی کی ذات ازل سے بے ہمتا ہے اور تمام چیزیں اس نے بعد میں پیدا کی ہیں، اور ان اشیاء کی برائیاں اچھائیاں بھی بعد کی پیداوار ہیں، اور اسی خالق حقیقی کو ہر چیز کی ابتدا و انتہا کا علم ہے۔ وہ اپنے فعل میں حکیم مطلق ہے، وہ تخلیق کو مضبوط بناتا ہے، اس کا کوئی کام بے سود اور بے فائدہ نہیں ہوتا، اور نہ وہ کسی چیز کو باطل اور بیکار پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کے افعال میں نقص اور عیب کی نسبت کرنا، ان کو برا کہنا تمہارے لیے مناسب نہیں۔ پس اس کی طرف سے کشائش اور فراخی کا انتظار کرو، اور اگر تم اس کی رضا سے موافقت کرنے اور اس کے فعل میں فنا ہونے سے عاجز ہو تو نوشتہ تقدیر کا انتظار کرو، پھر زمانہ گزرنے اور میعاد پوری ہونے پر تمہاری حالت بدل جائے گی۔ جس طرح رات ختم ہو کر سحر طلوع ہوتی ہے اور سردی ختم ہونے پر گرمی آ جاتی ہے، اسی طرح تمہاری تکلیف راحت میں بدل جائے گی۔ لیکن اگر تم رات شروع ہوتے ہی سحر کی تمنائی ہو تو اس میں کیسے کامیاب ہوگے، بلکہ رات کی ظلمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا تاکہ رات کی تاریکی اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور صبح ہو جائے۔ جب صبح ہوگی تو تمہارا چاہنا یا خاموش رہنا یا اسے برا جاننا یا ایسے میں رات کی خواہش کرنا مستجاب نہیں ہوگا، اور رات تمہیں نہیں ملے گی، کیونکہ تمہاری چاہت بے وقت ہوگی اور تم خواہش بیجا کے سبب عاجز، ناخوش اور نادم ہو جاؤ گے۔
چنانچہ سیدھی راہ یہ ہے کہ ان سب باتوں کو چھوڑ دو، اپنے پروردگار کے بارے میں حسن ظن رکھو، اس کی رضا سے موافقت شعار کرو اور صبر سے کام لو۔ تمہاری قسمت کی کوئی چیز تم سے نہیں چھینی جائے گی، اور جو کچھ تمہارے نصیب میں نہیں ہے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے، خداوند کریم کے حضور خشوع اور تضرع کے ساتھ دعائیں مانگنا اور اس کے احکام کی تعمیل کرنا اطاعت و عبادت ہے۔ خدا تعالی کا ارشاد ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو شرف قبولیت بخشوں گا۔ مزید فرمایا، خدا سے اس کا فضل مانگو۔ اس کے علاوہ اور بہت سی آیتوں اور حدیثوں میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مگر دعا بھی تو وقت مقررہ پر ہی مقبول ہوگی جب اللہ تعالیٰ اسے قبول کرنے کا ارادہ فرمائے گا۔ تم دعا کرو گے تو تمہارے لیے یا تو بھلائی ہوگی یا یہ دعا قضا اور اس کے معینہ وقت کے مطابق ہو جائے گی۔ اس لیے دعا قبول نہ ہونے پر اللہ پر ہرگز تہمت نہ تراشو اور نہ دعا کرنے میں سستی کرو، کیونکہ تمہاری دعاؤں کے اثر سے اگر تمہیں دنیا میں فائدہ نہ ہوا تو نقصان بھی نہ ہوگا، اور اگر دعا عجلت کے ساتھ قبول نہ ہوئی تو آخرت میں اس کا اجر پاؤ گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندے کو حشر کے دن اپنے دفتر اعمال میں ایسی بہت سی نیکیاں دکھائی دیں گی جس کا اسے خیال نہ تھا، پھر اسے بتا دیا جائے گا کہ یہ اضافی نیکیاں تمہاری ان دعاؤں کے بدلے میں ہیں جو دنیا میں مقبول ہونی تمہارے مقدر میں نہ تھیں۔ دعا کرنے کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ تم اپنے پروردگار کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہوئے اسی سے مانگو گے اور اس کے علاوہ کسی اور سے طلب نہیں کرو گے۔ صبح و مساء، صحت اور مرض میں، عسرت و ثروت کی حالت میں اور سختی و نرمی، ہر حال میں صورت یہ ہوگی کہ یا تو تم سوال سے بچتے ہوئے کوئی دعا کرو گے یا قضا سے موافقت کے باعث فعل خداوندی کے سامنے سر تسلیم اس طرح جھکا دو گے جس طرح غسال کے ہاتھ میں مردہ یا دائی کے ہاتھ میں بچہ یا سوار کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہوتی ہے اور اسے اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔ اسی طرح مقدرات تمہیں بھی متحرک رکھتے ہیں، لہٰذا اگر تمہارے نصیب میں ثروت و دولت ہے تو خدا کا شکر کرو، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس نے خود کہا ہے کہ تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید نعمتیں عطا کریں گے، اور اگر تنگی اور سختی کی حالت تمہارا مقدر ہے تو پھر تمہارا دعا اور سوال نہ کرنا خدا کی توفیق سے بلاؤں پر صبر کرنے اور موافقت اختیار کرنے کے مترادف ہے، اور صبر و موافقت پر تجھے قائم رکھنا، تمہاری مدد کرنا اور مغفرت و رحمت فرمانا خدا ہی کے فضل و کرم سے ہے۔ خدا تعالی نے فرمایا ہے، یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم خدا کی رضا میں اس کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرتے ہوئے تمہیں صبر و موافقت میں ثابت قدم رکھے گا۔ پس جب تم اللہ کے فعل پر ہر اعتراض اور ہر ناخوشی کو تج کر اپنی خواہش کی مخالفت اور رضائے الہی کی موافقت میں خدا تعالی کی مدد کرو گے اور اپنے نفس کے قلا قما میں کوشاں ہوگے، اور اگر نفس
کفر و شرک پر راغب ہوا تو اپنے صبر اور رب سے موافقت کرنے اور اس کے فعل اور وعدے پر خوشی کے ساتھ راضی رہنے کی کیفیت میں نفس کا سر کچل دو گے تو خدا تعالی اس جہاد میں تمہاری مدد فرمائے گا، اور اس کا مدد فرمانا اسی کے ارشاد کے مطابق ہے۔ اے حبیب، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، انہی پر اپنے رب کی طرف سے فضل و رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تم اپنے رب عظیم کے اس حکم کی تعمیل میں کہ اپنے رب کو پکارو، دعا اور عاجزی کے ساتھ رو گڑ گڑاؤ، اپنے پروردگار کو پکارنا ہی برمحل اقدام ہے، اس لیے کہ خدا نے یہی حکم فرمایا ہے کہ اسی سے سوال کرو اور اس کی طرف رجوع ہو، اور اس حکم پر تعمیل کو تمہارے لیے وجہ راحت بنا کر اپنی طرف سے قاصد اور اپنی ملاقات کا وسیلہ اور سبب بنا دیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم دعا کی فوری قبولیت نہ ہونے پر خدا پر تہمت نہ تراشو اور اس سے ناراضی کا تصور نہ کرو۔ چنانچہ سوال کرنے اور خاموش رہنے کی مذکورہ بالا دو حالتوں کے فرق کا اندازہ کر لو اور ان کے حدود سے ہرگز تجاوز نہ کرو، کیونکہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور حالت کی گنجائش نہیں۔ پس حد سے گزر کر ظالموں کے زمرے میں داخل ہونے سے ڈرو، اگر یہ ہوا تو اللہ تمہیں پہلی قوموں کی طرح ہلاک کر دے گا اور پرواہ نہیں کرے گا۔ پہلی قوموں پر خدا نے اپنی بلاؤں کو سخت کر دیا اور ہلاک کر دیا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ بزرگ و برتر پاک ہے، وہی حال جاننے والا ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ مقالہ نمبر 35 رخصت و عزیمت۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پرہیزگاری اختیار کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہلاکت کا پھندا تمہارے گلے میں یوں پڑ جائے گا کہ خدا کی رحمت کے دامن میں ڈھانپ لیے جانے کے علاوہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ حبیب خدا علیہ التحیت والثناء نے فرمایا، زہد و ورع دین کی بنا ہے اور طمع دین کی ہلاکت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ شاہی چراہ گاہ کے قرب و جوار میں پھرنے والے سے بعید نہیں کہ اس میں منہ مارے جس طرح کھیتی کے آس پاس رہنے والے مویشی سے زراعت کا سلامت رہنا ممکن نہیں۔ اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم محل شبہ میں 10 حلال چیزوں سے 9 کو حرام میں پڑ جانے کے خوف سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم مباح کے 70 دروازے اس ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائیں۔ ان حضرات کی یہ احتیاط گناہ و معصیت کی قربت سے بچنے کے لیے ہوتی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کیا، جان لو کہ ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ جو شخص اس کے ارد گرد پھرے گا ہو سکتا ہے اس میں جا پڑے۔ اگر کوئی بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو اور پہلے، دوسرے، تیسرے دروازے سے گزر کر بادشاہ کی چوکھٹ کے بہت قریب ہو جائے، یہ شخص اس آدمی سے ہر لحاظ سے بہتر ہے جو میدان کے ساتھ پہلے ہی دروازے پر کھڑا ہے۔
اس لیے کہ اگر اس پر دروازہ بند بھی کر لیا جائے تو اسے کوئی ضرر نہ پہنچے گا، کیونکہ وہ 3 دروازے طے کر کے اب اس جگہ سے قریب ہے جہاں شاہی خزانہ اور فوج ہے۔ لیکن پہلے دروازے پر استادہ آدمی پر اگر دروازہ بند کر دیا گیا تو وہ چٹیل میدان میں تنہا رہ جائے گا اور اسے کوئی بھیڑیا یا دشمن پکڑ لے گا اور اس کی ہلاکت بہت ضروری ہے۔ جس آدمی نے عزیمت کی راہ اختیار کی اور ثابت قدمی سے اس پر چلا لیکن اس سے توفیق و اعانت چھین لی گئی تو وہ دائرہ شریعت سے نہیں نکلا، اسے رخصت حاصل ہو گئی اور وہ اسی حالت میں فوت ہو جائے تو اسے اطاعت و عبادت ہی پر تصور کیا جائے گا اور اس کے عمل صالح کی شہادت دی جائے گی۔ جو شخص ہمیشہ رخصت ہی پر رہا، عزیمت کی طرف نہ بڑھا، اگر اس سے توفیق و اعانت سلب کر لی گئی اور اس پر ہوائے نفس نے غلبہ کر لیا اور اس نے حرام چیز کو لے لیا تو وہ شریعت سے خارج متصور ہوگا اور اسے خدا کے دشمنوں اور شیطانوں کے گروہ میں سمجھا جائے گا، اور اگر توبہ سے پہلے ہی اس کی موت آ گئی تو وہ ہلاک ہونے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ ایک یہ صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و رحمت میں چھپا لے، چنانچہ یاد رکھو کہ رخصت پر قائم رہنے میں شدید خطرات ہیں اور عزیمت پر قائم رہنے میں مکمل سلامتی ہے۔ مقالہ نمبر 36، دنیا داری راس المال اور دنیا اس کا منافع ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دین کے کاموں کو راس المال سمجھ کر اسے دنیا کا نفع جانو۔ پہلے تو اپنے وقت کو آخرت کے حاصل کرنے میں خرچ کرو، پھر جو وقت فارغ ہو اسے دنیا حاصل کرنے کے لیے کام میں لاؤ اور معاش حاصل کرنے میں مصروف ہو، لیکن بہرحال دنیا کو آخرت کا سرمایہ نہ بناؤ، اور دنیاوی امور میں کچھ وقت ملے تو اسے آخرت کے کاموں میں صرف کرو، اور اس فارغ وقت میں پنجگانہ نماز اس طرح ادا نہ کرو کہ نماز کے ارکان اور سجود مکمل طور پر ادا نہ ہوں اور نہ ہی اطمینان حاصل ہو۔ یہ بھی نہ کرو کہ ایک ہی وقت میں 5 نمازیں پڑھو یا سستی کے باعث دشواری محسوس کر کے دن چڑھے تک پڑھ کر سوتے رہو اور تمام دن نفس کی خواہش کے زیر اثر کام کرتے ہوئے شیطان کی مطابعت میں اپنے نفس کے متی ہو کر آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالو۔ حالانکہ نفس تو تمہاری غلامی اور سواری کے لیے ہے اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس پر سلامتی کے ساتھ سواری کرتے ہوئے چلو، کیونکہ سلامتی ہی خدا کی اطاعت اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے برعکس تم نے لگام کو نفس کے سپرد کر دیا ہے اور خواہش نفس کی لذت میں شیطان کی رضا و موافقت شعار کر لی ہے۔ یوں تم نے دین و دنیا کی بہتری چھوڑ کر اور اپنا نقصان کر کے قیامت میں عمل خیر کے نقطۂ نظر سے مفلس تر اور دین کے حوالے سے لوگوں سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے ہو گئے۔ یہ خرابی بھی ہوئی اور نفس کی مطابعت کی وجہ سے دنیا میں بھی تمہیں قسمت سے زیادہ کچھ نہ ملا۔ اگر تم آخرت کی راہ پر چلتے اور آخرت ہی کو دنیا کا سرمایہ سمجھتے تو یہ دین و دنیا دونوں میں گھاٹے کا سودا نہ تھا۔ اس طرح تمہاری قسمت کا جو کچھ تمہیں دنیا میں ملتا وہ تمہارے لیے خوشگوار اور خوش آئند ہوتا اور تم عزت و تکریم کے ساتھ دنیا میں رہتے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی دنیا کی نیت سے آخرت نہیں دیتا بلکہ آخرت کی نیت سے دنیا عطا کرتا ہے۔ آخرت کی نیت ہی عبادت اور اطاعت کی روح اور اصل ہے، اس لیے اگر تم زہد و عبادت کے ساتھ دنیا میں اطاعت خداوندی میں مصروف رہتے ہوئے آخرت مانگو گے تو محبت و اطاعت الہی کے باعث خواص میں شامل ہو جاؤ گے اور تمہیں بہشت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا اور تم رحمت خداوندی کے جوار سے مستفید ہوگے، لیکن دنیا کی خدمت و اطاعت میں لگے رہنے سے تمہیں صرف اتنا ہی ملے گا جو تمہاری قسمت میں ہے۔ چنانچہ ہر حال میں خالق و مالک حقیقی کی اطاعت و اتباع ضروری ہے۔ اگر تم آخرت کے تصور سے ہٹ کر دنیا میں مشغول ہو گئے تو قہر الہی کے مستوجب ہو جاؤ گے اور آخرت کی بھلائیاں تمہارے مقدر میں نہیں ہوں گی، بلکہ دنیا کی تنگی اور سرکشی تمہیں ملے گی اور تمہاری قسمت کی ہر چیز بھی قہر خداوندی کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا بھی خدا کی ملکیت میں ہے اور خدا کے نافرمانوں کو ذلت کا پیغام دیتی ہے اور اس کے فرما برداروں کو عزت کا مقام دیتی ہے۔ اس موقع پر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش نظر رہے کہ دنیا و عقبہ دو سوکنوں کی طرح ہیں، ان میں سے ایک کو خوش کرنا چاہو گے تو دوسری ناخوش ہو جائے گی۔ خداوند تعالی کا ارشاد ہے، اگر تم سے کچھ دنیا کے اور کچھ آخرت کے طالب ہیں کہ تم میں سے کچھ دنیا کے اور کچھ آخرت کے طالب ہیں، اس لیے تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تم آخرت کے خواہش مند ہو یا دنیا کے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ان دونوں میں سے کس سے محبت کرتے ہو؟ دنیا کے بعد جب تم آخرت میں لوٹو گے تو وہاں بھی ایک فریق دنیا کا اور دوسرا آخرت کا خواہش مند ہوگا۔ اسی طرح قیامت میں بھی جنتیوں اور جہنمیوں کے دو فریق ہوں گے۔ ان میں سے ایک گروہ اپنے حساب کی طوالت کے باعث حشر کے میدان ہی میں کھڑا رہ جائے گا۔ باری تعالی جل و علا کا ارشاد ہے، وہ دن تمہارے اندازے کے مطابق 50,000 سال کا ہوگا اور ہر دن 1,000 سال جتنا ہوگا۔ اور ایک گروہ عرش کے زیر سایہ ہوگا، جیسا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حشر کے دن عرش کے سائے میں ان دسترخوانوں پر بیٹھو گے جن پر طاہر کھانے، عمدہ پھل اور برف سے ٹھنڈا دودھ سے زیادہ سفید شہد ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ لوگ بہشت کے اندر اپنے مکانوں کو دیکھیں گے۔ جب مخلوق حساب سے فارغ ہو جائے گی تو انہیں بہشت میں داخل کیا جائے گا اور انہیں ان کے گھروں میں لے جایا جائے گا۔ جس طرح دنیا میں کسی کو منزلوں کا پتہ بتایا جاتا ہے، یہ مقام و مرتبہ ان لوگوں کو اس لیے حاصل ہوا کہ انہوں نے دنیا کے بجائے آخرت کی خواہش کی، اور جن لوگوں کو حساب کتاب کے حوالے سے مختلف سختیاں اور ذلتیں سہنی پڑیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آخرت کو چھوڑ کر خداوند کریم کے احکام کی پرواہ نہ کی اور قیامت کو فراموش کر بیٹھے۔ ان لوگوں کو جیسی اذیتیں نصیب ہوں گی ان کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے، اس لیے اپنے آپ پر رحم کرتے ہوئے دونوں فریقوں میں سے بہتر فریق میں سے ہو جاؤ۔
اور برے رفقا سے اور انس و جن کے شیطانوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت کو اپنا رہنما و مقتدا سمجھتے ہوئے سوچ سمجھ کر اس راہ پر چلنا چاہیے اور نفس کی خواہشوں کو رہنما نہ بنانا چاہیے۔ خالق و مالک جل شانہ کا ارشاد ہے، یہ رسول جو دین تمہارے پاس لائے ہیں اسے اپنے لیے لازم سمجھو اور جس جس کام سے یہ منع کریں اس سے منع ہو، اور خدا کا خوف کرتے ہوئے رسول خدا کی مخالفت کو شعار نہ کرو۔ یعنی جو چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کے بجائے اپنے نفس کی خواہش سے کوئی نیا عمل، کوئی نئی عبادت اختیار نہ کرو۔ جو قوم گمراہ ہو کر رہبانیت شعار کر چکی تھی اس کے متعلق خدا تعالی فرماتا ہے، ہم نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی۔ اسی طرح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو باطل سے الگ اور پاک صاف کرتے ہوئے باری تعالی نے فرمایا، یہ نبی اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے، ان کی ہر بات ان پر نازل کی گئی وحی کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا کے محبوب بننے کی خواہش رکھتے ہو تو میری اطاعت و اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ محبت خداوندی کی راہ میں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ خود آقا حضور نے فرمایا، میرے ظاہری اعمال کی مطابقت سنت ہے اور میری باطنی حالت توکل اختیار کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ تم حضور کی سنت اور باطنی حالت کے درمیان ہو۔ اگر تمہارا ایمان مستحکم نہیں تو سنت پر عمل کرتے رہو، اگر ایمان پختہ ہے تو پھر توکل کی حالت کو اپنا لو، جیسا کہ خداوند تعالی نے فرمایا، صرف اللہ تعالی پر توکل کرو۔ پھر فرمایا، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، چنانچہ توکل کا حکم دے کر تمہیں تنبیہ کی گئی ہے۔ اس نے اپنے نبی کو بھی توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، چنانچہ توکل کا حکم دے کر تمہیں تنبیہ کی گئی ہے۔ اس نے اپنے نبی کو بھی توکل کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم بھی اپنے تمام اعمال میں خدا اور اس کے رسول کی پیروی شعار کر لو، ورنہ تم مردود قرار دے دیے جاؤ گے۔ جیسا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ہے، جس کے احکام ہمارے احکام کے خلاف ہیں وہ مردود ہے۔ یہ ارشاد نبوی تمام اقوال، اعمال اور رزق کے حصول کے لیے عام ہے۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں جس کی پیروی کی جائے، اور نہ قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب ہے جس کے احکام پر عمل کیا جائے۔ اس لیے قرآن و سنت سے تجاوز کسی حالت میں نہ کرو، ورنہ نفس اور شیطان تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ فرمان خداوندی ہے، نفس کا اتباع نہ کرو ورنہ تم راہ خدا سے بھٹک جاؤ گے۔ چنانچہ سلامتی اسی میں ہے کہ کتاب و سنت کی پیروی کرو، اس سے ہٹنا ہلاکت اور تباہی ہے، اور مومن کتاب و سنت کے احکام پر عمل کر کے ہی ولایت و ابدالیت اور غوثیت کے مرتبے تک ترقی کر سکتا ہے۔ مقالہ نمبر 37، کسی سے حسد نہ کرو۔ حضرت فرماتے ہیں، اے مومن، میں تمہیں ہمسائے کے کھانے پینے، نکاح، مکان، لباس اور خدا کی عطا فرمودہ ثروت اور غنا پر حسد کرتے ہوئے کیوں دیکھتا ہوں؟ یہ نعمتیں اسے اس لیے حاصل ہیں کہ خدا نے اس کی قسمت میں لکھ دی ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں
کہ حسد کرنا ایمان کے ضعیف ہونے کی علامت ہے اور تمہیں اپنے خالق و مالک کی نظروں سے گرا دے گا اور تم کو اس کے قہر و غضب کا نشانہ بنا دے گا۔ کیا تم نے حدیث قدسی نہیں سنی کہ خدا تعالی فرماتا ہے حاسد میری نعمتوں کے دشمن ہیں؟ کیا تم نے حضور علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے؟ پھر یہ بھی تو بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کا حسد ہے، دوسرے آدمی کی قسمت پر یا اپنی قسمت پر؟ اگر تم اس بندے کے مقدر پر حسد کرتے ہو جسے خدا نے عطا کیا ہے، جیسا کہ خدا نے خود فرمایا ہے دنیاوی زندگی میں اپنے بندوں میں ہم خود رزق تقسیم کرتے ہیں، تو تمہارا یہ اقدام ظلم ہوگا، کیونکہ اس بندے کو تو اپنے رب کی نعمتیں بطور فضل کے عطا کی گئی ہیں اور صرف اسی کو دی گئی ہیں، اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں۔ چنانچہ اس صورت میں اس پر حسد کرنا تمہارے سب سے زیادہ بخیل، احمق اور ناقص العقل ہونے پر دال ہے، کیونکہ کسی کی قسمت کا حصہ کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ ذات باری تعالی اس چیز سے پاک ہے، اس کا ارشاد ہے نہ میرے قول میں تغیر و تبدل ہوتا ہے نہ میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں۔ یقین کامل رکھو کہ خداوند تبارک و تعالی تم پر کبھی یہ ظلم نہیں کر سکتا کہ تمہاری قسمت کی کوئی چیز کسی دوسرے کو منتقل کر دے۔ تم محض اپنی جہالت کی وجہ سے حسد کر کے اپنے بھائی پر ظلم کر رہے ہو۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنے بھائی سے حسد کرنے کے بجائے ان خزانوں اور سیم و زر کی کانوں والی زمین پر حسد کرتے جو عاد و سمود اور قیصر و کسرا اور دوسرے بادشاہوں نے جمع کیے تھے، کیونکہ جو مال تمہارے ہمسائے کے ہاں ہے وہ ان خزانوں کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو بادشاہ کی حشمت، اس کے لشکر، حکومت، مال و دولت اور طرح طرح کی نعمتوں کو دیکھ کر تو حسد نہیں کرتا، مگر اس جنگلی کتے سے حسد کرتا ہے جو بادشاہوں کے کتوں کی خدمت کے ذریعے ان کے ساتھ مل بیٹھتا ہے اور ان کے پاس صبح و شام رہتے ہوئے بادشاہ کے مطبخ سے بچا ہوا کھانا کھا کر زندگی گزارتا ہے، اور تم اس کے مرنے کے انتظار میں رہتے ہو کہ وہ مرے اور تم اس کا حصہ حاصل کر سکو۔ اس کام کا زہد اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ بتاؤ کہ دنیا میں اس سے بڑا جاہل، احمق اور نادان کون ہو سکتا ہے؟ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت کے دن تمہارے ہمسائے کو اپنے مال و دولت کی وجہ سے کتنا حساب دینا پڑے گا، اگر اس نے نعمتوں کے صلے میں خدا کی اطاعت نہ کی، حق نعمت ادا نہ کیا، اوامر و نواہی پر نہ چلا اور اطاعت خداوندی کے لیے مدد نہ چاہی، ایسا شخص تو یہ کہے گا کہ کاش مجھے ذرہ بھر نعمت نہ دی گئی ہوتی اور میں نعمتوں کی شکل بھی نہ دیکھتا۔ کیا تم نے یہ حدیث پاک نہیں سنی کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ دنیا کے مصیبت زدوں کے اجر و ثواب کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش ہمارا گوشت دنیا ہی میں کاٹ دیا جاتا؟ تمہارا پڑوسی بھی یہ خواہش کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں تمہاری طرح ہوتا، اس لیے کہ اس کا حساب بہت طویل ہوگا اور وہ سورج کی دھوپ میں 5000 سال کھڑا رہے گا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس نے دنیا ہی میں نعمتوں کا مکمل فائدہ اٹھا لیا اور تم محروم رہے، لیکن تم عرش کے سائے میں مختلف نعمتوں کو دیکھ کر خوش و خرم ہوگے۔
یہ نعمتیں اور راحتیں تمہیں اس لیے ملیں گی کہ تم نے دنیا کی سختیوں، تنگیوں، آفتوں اور فقر و فاقہ کو اپنے رب تعالی کی رضا و موافقت کے لیے برداشت کیا۔ تمہاری قسمت میں فقر و فاقہ تھا اور دوسرے کے مقدر میں ثروت و دولت۔ تمہیں دنیا میں سختیاں ملیں اور دوسرے کو کشادگی اور عافیت، اور تم نے سختیوں پر صبر کرتے ہوئے نعمتوں پر شکر ادا کیا اور اپنے تمام امور خداوند تعالی کے سپرد کر دیے تھے۔ مقالہ نمبر 38 نصیحت۔ حضرت قطب ربانی غوث سمدانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مولا کا کام سچائی اور خلوص کے ساتھ کیا، وہ صبح و شام غیر اللہ سے نفرت کرتا رہا۔ اے قوم، اس چیز کا دعویٰ نہ کرو جو تمہیں حاصل نہیں، اور خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، ورنہ قضاء و قدر کے جو تیر تمہیں صرف زخمی کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، ہلاک کرنے کے لیے نہیں، تم ان کا نشانہ بن کر خدشات کا شکار ہو جاؤ گے۔ جو شخص خداوند تعالی کی راہ میں ہلاک ہوتا ہے، اس کا اجر خود خدا کی شان کرم کے ذمہ ہوتا ہے۔ مقالہ نمبر 39 حکم الہی یا خواہش نفسانی۔ فرماتے ہیں، کوئی چیز حکم خداوندی کے بغیر محض نفس کی خواہشات پر حاصل کرنا گمراہی اور خالق و مالک کی مخالفت ہے، اور حکم الہی پر خواہشات نفسانی کے بغیر کسی چیز کو لینا خدا تعالی کی موافقت ہے، اور ایسی چیز کو چھوڑ دینا ریا اور نفاق ہے۔ مقالہ نمبر 40 اولیاء اللہ کے زمرے میں داخل ہونا۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا، جب تک تم اپنے سارے احکام بشری سے مخالفت اور اپنے اعضاء و جوارح سے جدائی اختیار نہ کر لو، روحانی لوگوں یعنی اولیاء اللہ کی جماعت میں داخل ہونے کی آرزو اور امید ہرگز نہ کرو۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب تم اپنی حرکات و سکنات سننے، دیکھنے، بولنے، پکڑنے اور چلنے سے اور عقل و عمل سے اور تمام چیزوں سے جو روح پھونکنے سے پہلے اور اس کے بعد تم میں پائی گئیں، ان سب سے خالی نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ یہی چیزیں تمہارے پروردگار کے درمیان حائل ہیں۔ جب تم روح خالص بن گئے تو گویا سر و سر اور غیب الغیب ہو جاؤ گے، اور اپنے اسرار میں ہر شے سے علیحدہ ہو کر اس کو دشمن اور حجاب جاننے لگو گے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے لیے فرمایا تھا، یہ سب میرے دشمن ہیں اور رب تعالی میرا دوست ہے، اسی طرح جب تم اپنے وجود کے تمام اعضاء و اجزاء کو، تمام مخلوق کو بت تصور کر کے ان میں سے کسی کی اطاعت نہ کرو گے تو تمہیں علم لدنی کے اسرار و غرائب کا امین بنا دیا جائے گا، اور تم سے تکوین اور خرق عادات کی طرح کے ایسے امور ظاہر ہونے لگیں گے جو قدرت الہی کی قبیل سے ہیں، اور جو قوت اہل ایمان کو جنت میں ودیعت ہوگی تمہیں دنیا ہی میں سونپ دی جائے گی۔ پھر تمہاری حالت یہ ہوگی جیسے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ آخرت میں زندہ کیا گیا ہے، اور تمہارا سارا وجود خدا تعالی کی قدرت کا مظہر بن جائے گا۔ تم خدا ہی کے ساتھ سنو گے، اسی کے ساتھ دیکھو گے، بولو گے، اسی سے پکڑو گے، اسی سے چلو گے، اسی کے ساتھ غور و فکر کرو گے، اور اسی کے ساتھ سکون و طمانینت حاصل کرو گے۔
تم خدا کے سوا ہر چیز سے اندھے اور بہرے ہو جاؤ گے۔ تمہیں صرف اوامر و نواہی کے حدود کی حفاظت کا خیال ہوگا، کسی غیر کا وجود تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اگر شرعی حدود میں سے کوئی حد تم میں سے کم ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیا گیا ہے اور شیاطین تمہارے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ چنانچہ تم اسی وقت شرعی حکم کی طرف رجوع کرو اور کبھی اس سے جدا نہ ہو اور اپنے آپ کو ہوا و ہوس سے دور رکھو۔ یاد رہے کہ جس چیز کی اجازت شریعت نہ دے وہ الحاد، زندقہ اور کفر ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔